الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی جو بڑھ رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کے چند اسباب اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں. اللہ کے حکموں پہ عمل کیا جائے تو یہ گناہ، یہ فحاشی، بے حیائی رک سکتی ہے. ہم صرف خواہشات پہ چلتے ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں ہم ان سب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک کے آگے نکل رہے ہیں. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلا سبب یہ بیان فرما رہے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیویاں، ان سے زیادہ کوئی پاک دامن عورت ہو سکتی ہے؟ باقی ساری امت کی عورتوں کی پاک دامنیاں اکٹھی کی جائے، حضور علیہ السلام کی ایک بیوی کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی جی اپنی بیویوں کو فرما دیجیے کہ یہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بند سور کے باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح نہ کریں۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اپنے گھروں میں رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں۔ عورتیں کہاں رہیں؟ گھروں میں رہیں، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر قدم نہ نکالیں۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن پاک۔ اگر عورتیں گھروں میں قرار پکڑ لیں، بغیر مجبوری کے باہر نہ نکلیں، تو بے حیائی روک سکتی ہے، یہ فحاشی روک سکتی ہے۔ ایک صحابی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی دروازے پہ کھڑی ہے۔ ان صحابی کے ہاتھ میں چل رہا تھا اور مارنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا کیوں مار رہے؟ تو باہر کیوں کھڑی ہے؟ تیرا کام گھر میں رہنا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہا وجہ تو نہیں، تو نہیں پوچھی میں کیوں باہر کھڑی ہوں؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا گھر میں بہت بڑا سانپ گھس گئے، میں ڈر کے وجہ سے باہر آ گئی، دروازے پہ آ گئی۔ کہا پہلے بتا دی، کہا پوچھا نہیں آپ نے، مارنا شروع کر دیا۔ پھر اندر گئے اور اس سانپ کو مارا۔ تو یہ جو صحابی رسول کو غصہ آیا، کس وجہ سے آیا؟ کہ عورت کا کام ہے گھر میں رہنا، گھر میں بیٹھنا، گھر میں رہنا، یہ باہر کیوں کھڑی ہے؟ حیرت نے گوارا نہیں کیا، اصلی معاملہ شروع کیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلا کام عورتوں کا یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا اگر عورتیں مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر ان کو نکلنا پڑے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ باہر مت نکلے، پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا حکم یہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مجبوری ہو جاتی ہے، خوشی میں جانا ہے، غمی میں جانا ہے، کام کاج کے لیے باہر نکلنا ہے، مجبوری ہے، تو دوسرا حکم یہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ پردے کے ساتھ باہر نکلے، بن سور کے باہر نہ نکلے، پردے کے ساتھ باہر نکلے، یہ مجبوری میں نکلنا ہے، یہ شریعت نے اجازت دی۔ ایک بندے کو مجبوری اس نے نکلنا ہے، اس میں یہ نہیں ہے جس طرح آج کل کا حال ہے، خوشی پہ جانا ہے پھر بھی بن سور کے نکل رہی ہے، غمی پہ جانا ہے پھر بھی بن سور کے، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شریعت نے کیا دی اجازت؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اگر مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا ہے تو مجبوری میں نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ باہر نکلے، بے پردہ ہو کر، زیب و زینت کے ساتھ۔ بازار میں جانا ہے تو بن سور کے جا رہی ہے، کوئی برقع شرکا نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بن سور کے جا رہی ہے۔ تو یہ جب اس طرح بن سور کی عورت باہر نکلے گی، بغیر پردے کے باہر نکلے گی، تو پھر بے حیائی پھیلے گی کہ نہیں؟ بولو پھیلے گی، پھر فحاشی پھیلے گی، بے حیائی کا راستہ کھلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ مجبوری میں نکلنے کی اجازت، اس پہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شہر سے باہر نکلے، فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ۔ اس نے دوڑنا شروع کیا اور دوڑ کے آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیرے قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا، نکل جائے یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے، کہیں فرعون کی فوج نہ پکڑ لے، فرعون کے فوجی پیچھا نہ کر رہے، بار بار پیچھے دیکھتے پھر نکل رہے۔ جب نکل گئے نا آگے تو پھر دعا کی اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کون سی؟ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے میرے رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ یہاں سے نکل کے موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ مدین کے علاقے میں۔ کہاں گئے؟ مدین کے علاقے میں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں رب سے پھر دعا کی، یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ آسان کر دینا، میں ایک اجنبی ہوں شہر میں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے لیے تو ہی راستے کھول دے۔ وَلَمَّا بَرَزَ مَاءَ مَدْيَنَ وجد علی امت من الناس یسکون۔ جب وہاں پہ گئے نا ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، سامنے کنواں تھا، دیکھا لوگ پانی پلا رہے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے۔ اب لوگ آ رہے پانی نکال رہے، جانوروں کو پلائے اور جا رہے۔ دو لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہیں جو سائڈ پہ پردے کے اندر کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وجد من دونہما امرأتین تذودان، یہ دونوں علیحدہ کھڑی ہوئی، کس انتظار میں؟ تاکہ یہ لوگ پانی پلا کے چلے جائیں، بعد میں جو بچا کچا پانی ہوگا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا کے نکل جائیں گے۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياح وابونا شيخ كبير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو جا کے پوچھا تم علیحدہ کیوں کھڑی ہو، کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ ہم اس انتظار میں ہیں کہ لوگ پانی پلا رہے اور چلے جائیں، بعد میں ہم پانی پلائیں۔ اس طرح نہیں کیا کہ مردوں میں گھس کے ہم بھی پانی پلائیں، جس طرح آج کل حال ہوتا ہے، جہاں مرد ہیں وہیں عورتیں، جہاں مرد ہیں وہیں عورتیں گھسی، جہاں عورتیں وہیں مرد گھس جاتے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مجبوری میں باہر آئی ہیں پانی پلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ یہ پانی پلانا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بکریوں کو لیا اور پانی نکالا خود کنویں سے اور بکریوں کو پانی پلا کے دیا، چلے جاؤ۔ اور پھر ایک بات پوچھی کہ تم باہر کیوں آئی ہو؟ تمہارا مرد کوئی نہیں ہے جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے؟ تم کیوں پانی پلانے کے لیے آئی ہو؟ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ جو میرے عنوان سے یہ بات طے ہوتی ہے، انہوں نے کیا کہا، اپنا عذر کیا پیش کیا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہماری مجبوری یہ ہے ہمارا جو ابا ہے وہ بوڑھا ہے، ہمارا جو ابا ہے وہ بوڑھا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا، وہ بہت زیادہ بوڑھے، مجبوری یہ ہے۔ ہم اس مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہیں بکریوں کو پلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مجبوری سے نکلنا ہے کسی عورت نے تو وہ بغیر زیب و زینت کے نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، زیب و زینت کر کے وقت نکلے۔ وابونا شیخ الکبیر، جس طرح یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں باہر آئیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، پردے کے ساتھ آئیں اور حیا میں اور ایک سائڈ پہ کھڑی۔ جب وہ دونوں گئی نا، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھ لیا آج بڑی جلدی آ گئی، پہلے تو بہت لیٹ آتی تھی پانی پلا۔ تو ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ آج ایک بندہ مل گیا تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور ہمیں پلا کر بکریاں دے دی، ہم لے کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ،
جب وہاں پہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور رب سے پھر دعا کر رہے ہیں. قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ اے میرے رب میں بھوکا ہوں, میں اجنبی ہوں, مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, میرے لیے کھانے کا انتظام کر, میرے لیے کھانے کا انتظام کر. موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ دونوں میرے بکریوں کو لے کے گھر پہنچی اور ابا سے بات کی. وہ ایک اچھا آدمی ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی, ادھر وہ ابا کو بتا رہی ہے وہ بندہ شریف ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمایا, موسیٰ تو روٹی مانگے میں تجھے روٹیاں پکانے والی بھی دے دوں گا. تو روٹی مانگ رہا ہے نا, صرف میں تجھے روٹیاں بنانے والی بھی دے دوں گا, تیرا ٹھکانہ بن جائے گا. کیونکہ مدین میں آئے اور اجنبی کوئی نہیں جانتا تھا. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اب جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے میرے پاس لے آؤ, جو اتنا اچھا آدمی ہے اس کو بلا کر لے آؤ. قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جب وہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حیا کرتی ہوئی وہ آئی, آنکھیں جھکا کے آئی, حیا کے ساتھ آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کا پیغام سنایا کہ والد صاحب بلا رہے ہیں آپ کو. اب جو رہبر ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے. اب ان کو تو پتہ نہیں راستہ کیا ہے, کس طرف جانا ہے, کس گھر جانا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بچی آگے چلتی, شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹی آگے چلتی, موسیٰ پیچھے چلتے. لیکن حیا کا تقاضا یہ تھا مرد آگے چلے عورت پیچھے چلے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے راستے کا تو نہیں پتا, لیکن تو میرے پیچھے چلے گی, میں آگے چلوں گا, تو راستہ بتائے گی کہ کس طرف جانا ہے, تو بتائے گی, لیکن میں چلوں گا آگے. اس لیے کہ ایسا ہو تو آگے چلے تو میری نظر تیرے جسم پہ نہ پڑ جائے, اس لیے تو پیچھے چلے گا. تو اس کو کہتے حیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے, سارا واقعہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف, مت ڈر, مت ڈر, نجوت من القوم الظالمین. اللہ نے تجھے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے. یہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں چلتی. تو وہی بیٹی شعیب علیہ السلام کی جو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی, کہنے لگی ابا سے یا ابت استاجروا, اے ابا جی اس کو مزدوری پر رکھ لو نا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اس میں دو خوبی ہیں, ایک تو یہ قوی ہے, طاقتور ہے, کیونکہ دیکھا تھا کہ پانی کس طرح نکال رہے تھے کنویں سے. دوسرا یہ امانت دار ہے, امانت دار ہے, وہ بھی دیکھا تھا شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے یہ کس طرح امانت دار ہے, خود آگے چلا مجھے پیچھے چلایا. اگر امانت دار نہ ہوتا تو مجھے آگے چلاتا. یہ امانت دار ہے, یہ حیا والا ہے, قوی ہے, یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہیں, اس کو مزدوری پر رکھ لو. اب اللہ تعالیٰ نے دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی, مزدوری پر رکھ لیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ارادہ کیا, قال انی اريد ان انکح احدى ابنتین, کیا تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا, کیا میری بچی سے نکاح کر لے. اس کی ایک شرط ہے, تو میرے پاس 8 سال میری بکریوں کو چرائے گا, اور اس کی جو مزدوری بنے گی وہ حق مال میں میری اس بیٹی کو دے گا, اور اگر تو 10 سال پورے کر لے تو یہ تیرا احسان رہے گا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اس واقعہ سے بھی یہ سبق ملا کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے مجبوری کی حالت میں تو وہ نکل سکتی ہے. اس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نکلی, مجبوری کیا تھی, ابونا شیخ کبیر, کہ ہمارا والد بوڑھا ہے اس لیے ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے نکلی. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ مت نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 2 جماعتوں کو میں نے دوزخ میں بغیر حساب کتاب کے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ایک وہ جو لوگوں پہ ظلم کرنے والی جماعت ہے, لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں پھینکے گا.
دوسری وہ عورتیں جن کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کے، اللہ جہنم میں جائیں گے۔ آج کل حال دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے، عورتوں کا لباس اتنا باریک ہے کہ عورتوں کا جسم نظر آ رہا ہے اور ان کو پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کسی عورت نے خوشبو لگائی اور وہ جا رہی ہے، راستے میں مرد بھی گزر رہے ہیں، ان کے ناک میں اس عورت کی خوشبو چلی گئی، فرمایا یہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی۔ کیا مطلب ہے؟ پھر جہنم میں جائے گی نا۔ جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ تو پہلا حکم یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتیں گھر میں ٹھہریں، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر گھر سے باہر مت نکلے۔ دوسرا حکم یہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر مت نکلیں، مجبوری میں نکلنا ہے تو پھر زیب و زینت اختیار نہ کریں، فیشن کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تیسرا حکم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ گھر سے مجبوری میں باہر تو نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب باہر نکل گئی ہیں تو پھر اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی مردوں کو دیکھتی پھرے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ صرف عورتوں کو حکم نہیں ہے، مردوں کو بھی حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اللہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں اے ایمان والے مردوں تم بھی جب باہر نکلو تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی نگاہیں نیچے ہو، کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار آپ کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی وہ اللہ نے معاف کر دی، وہ اللہ نے معاف کر دی۔ ہاں ایک بار پڑی اور اس نے دوبارہ جان بوجھ کے دیکھ لیا یا نگاہ وہاں سے ہٹائی ہی نہیں، کسی غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی ہٹائی ہی نہیں ہے، دیکھتا رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن لوہے کی سیخیں ہوں گی جس کی آنکھوں میں داغی جائے گی، کہ تو نے غیر محرم کو دیکھا گیا۔ تو آج کا ماحول کیا ہے؟ باہر تو چلو غیر محرم کو کوئی نہیں دیکھتا ہوگا، نگاہیں نیچے رکھتے ہو، تو آج کا جو ایک موبائل آیا ہوا ہے، موبائل ہر جیب میں موبائل، اور اس میں بے حیائی فحاشی چل رہی ہے کہ اس میں جو دیکھا جا رہا ہے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ جو سب فسادات اس موبائل میں، تو یہ ساری غیر محرم ادھر آئی ہیں۔ باہر کو دیکھے گا ذرا سوچ کے دیکھے گا، اور یہ موبائل میں دیکھ رہا ہے ذرا مزے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ سے نہیں کرتے کہ کل قیامت والے دن ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں جب ڈالی جائیں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ اس واسطے جب بھی باہر نکلنا ہے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس آپ کی دو بیویاں بیٹھی ہیں، حضرت ام سلمہ، حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی وہ آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں کو پردہ کر لو، کیا فرمایا؟ پردہ کر لو۔ وہ آگے سے عرض کرتی ہے رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، اس نے کون سا ہم کو دیکھنا ہے، پردے کا آپ حکم دے رہے ہیں، یہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینیاں نہیں ہو نا، تم تو نابینیاں نہیں ہو۔ جس طرح اس کا دیکھنا وہ حرام ہے غیر محرم کو، اسی طرح عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا بھی بولو حرام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے تو میرے بھائیوں یہ 100% بے حیائی فحاشی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 حکم، پہلا حکم یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں،
दूसरा हुक्म वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, घरों से मजबूरी में बाहर निकलना है तो ज़ेब व ज़ीनत के साथ मत निकलें, फैशन करके मत निकलें, खुशबू लगा के मत निकलें, पर्दे के साथ बाहर निकलें। और तीसरा हुक्म ये, जब मजबूरी में बाहर आ ही गई हैं तो अपनी निगाहें बोलो नीची रखें, मर्द है तो वो भी निगाहें नीची रखे, औरतें तो वो भी अपनी निगाहें नीची रखें, किसी गैर महरम को देखने की इजाजत। यहाँ पे एक सबक मिलता है, जब किसी गैर महरम को निगाह उठा के देखने की इजाजत नहीं है तो कब सबकी इजाजत कहां से आ गई। आज होता क्या है, हमारी औरतें बाजार में गई हैं कपड़े लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो वहां क्या करती है, वो दुकानदार जो गैर महरम है उनको देखती भी है, फिर हंस की गप्पे भी लगा रहे, हंस की गप्पे भी लगा रहे। ये कहां से जाएगा, फांसी और बेहयाई तो यहीं से शुरू होती है ना। इस वास्ते मेरे भाइयों, ये औरतों को भी सबक हासिल करना चाहिए, मर्दों को भी हासिल करना चाहिए कि हम घरों में किस तरह पर्दे का माहौल बनाएं। पर्दे का माहौल तो हमने बनाना है ना, हम घर में बताएंगे कि पर्दा इस तरह करना है, मजबूरी में बाहर नहीं निकलना, निकलना है तो पर्दे के साथ निकलना है, फैशन करके नहीं निकलना। आज क्या होता है, घर में तो शोर के लिए तो ज़ेब-ओ-ज़ीनत है नहीं, बाहर जाने के लिए ज़ेब-ओ-ज़ीनत तैयार हो रही, शोर के लिए तो कभी खुशबू भी नहीं लगाई, और जब बाजार जा रही है बल सवर के जा रहे हैं, तो फिर बेहयाई नहीं फैलेगी तो क्या होगी। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के अहकामात हैं, इनको बयान करना भी जरूरी है ना, बयान कोई नहीं करता, बयान करना जरूरी है। इसी तरह सुन के अमल करना भी जरूरी है। जब इन पे अमल करेंगे तो माहौल ठीक होगा, माहौल जब ठीक होगा तो इंसान की रूह पाक होगी, जब रूह पाक होगी तो फिर बंदा बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की